کہ سب سے بہترین راستہ خدا تک پہنچنے کا نماز ہے، صلاۃ ہے۔ یہ صلاۃ انسان کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اب صلاۃ جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، صلاۃ انسان کو برائی اور فحشا سے دور رکھتی ہے۔ تو خدا نے اس کے اندر ایک رکھا ہوا ہے ایک عبادت ایسی جو خدا آپ سے کنٹینیو کر رہا ہے، تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم تھکتے نہیں، یعنی آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کیا ہے مطلب آج بھی نماز پڑھنی ہے، آپ کبھی ایسا نہیں بولتے۔ بچہ ہو سکتا ہے مذاق میں یار اس کو پتہ نہیں ہو تو وہ کیا کہتا ہے پھر نماز پڑھنی ہے، لیکن آپ اندر سے آپ سوچیں آپ کبھی یہ فیل نہیں کرتے کہ پھر نماز پڑھنی ہے، کیونکہ کل تو پڑھی تھی، ابھی دوبارہ پڑھنی ہے، ابھی پھر صبح پڑھنی ہے۔ آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ اصل حیات وہی ہے کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو خدا کو عبادت، اس عبادت میں سب سے بہترین جو سجدہ ہے وہ انسان کو کمال پہ لے کے جاتا ہے۔ وہ کہ ظاہری طور پر آپ جھک رہے ہوتے ہیں لیکن باطنی طور پر آپ پرواز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اولیاء خدا کے سجدے بڑے طولانی ہوتے ہیں، اولیاء خدا اپنے سجدوں کو طول دیتے ہیں۔ ہم اپنے سجدوں کو کتنا طول دیتے ہیں، ہمارے سجدے کتنے طولانی ہیں، ہماری عبادت کتنی کنسنٹریشن کے ساتھ ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اول وقت نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، یہ بہت بیسٹ ہے، لیکن ہماری عبادت کی کنسنٹریشن، ہماری عبادت میں فوکسڈ ہونا، عبادت وہ کتنا ہے۔ اسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب جب گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں بچہ یوں بیٹھا ہے، آپ اس کو ادھر ادھر کر دیں اس کو کچھ آواز نہیں آتی ہے، اس کو گھر والے بلا رہے ہیں تو اس کو آواز نہیں آتی ہے، کیوں؟ اتنا فوکسڈ ہوتا ہے۔ تو فوکس کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے کہ بچہ اپنے آپ کو گیم میں محسوس کرتا ہے، یعنی اس کا جو ہمزاد ہوتا ہے، ایواتار جو اس کا ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھو نا اس کے بال بھی ویسی بناتا ہے، آج کل تو آ گیا نا، آپ کپڑے ایسے بنا دے، شکل ایسی بنا دے، وہ جو ایواتار ہے اس کا وہ اس کے اندر ہے، ایکچوئل وہ اندر چلا جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اندر اتنا محو محسوس کرتا ہے کہ وہ اس ورچوئل کو ریل لے لیتا ہے۔ کتنا فوکسڈ ہے۔ اب آپ اس کو بلاتے رہیں، آوازیں دیتے رہیں کہ بیٹا روٹی لانی ہے، بیٹا یہ کرنا ہے، بیٹا وہ ہو گیا ہے، اس کو آواز نہیں آئے گی۔ ابھی بڑا فوکسڈ ہے، بہت ہوتا ہے تو ناراض ہو کے پھینک دیتا ہے، چلے کیا ہر وقت مجھے بلاتے رہتے ہو۔ لیکن کیا ہم اتنا فوکسڈ اپنی ایک عبادت میں کرتے ہیں؟ ہفتے میں ایک دن، ڈیلی تو بہت مشکل ہے، صبح شام بھی مشکل ہے، لیکن ویکلی تو ہو کم از کم، کوئی ایک نماز ایسی ہو کہ ہمارا اوتار اندر ہو، ہم اندر چلے جائیں اور پھر ہم سیر کریں۔ جب ہم اللہ اکبر کریں تو ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے اس دنیا سے، یعنی نماز آپ کو ایک وادی میں لے جاتی ہے۔ اب اس وادی میں جب آپ سیر کرتے ہیں تو ہر جز، ہر رکن ایک الگ سیر کرواتا ہے آپ کو۔ اگر ہم اس میں جائیں، قیام آپ کو کسی اور وادی میں لے کے جاتا ہے، رکوع آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب آپ رکوع میں جس پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں اور آپ کی گردن بالکل سیدھی ہوتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں پروردگار تیرے دین کے خاطر میری گردن حاضر ہے۔ پھر جب آپ اٹھتے ہیں، پھر آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ اپنے پورے وجود کو اور نیگیٹو انرجی کو آپ سب اس زمین کے انسان کے اندر بغض، کینہ، دوسرے سے نفرتیں اور پتہ نہیں کیا کیا سجدہ، اسی لیے جتنا طولانی سجدہ ہوتا ہے، جتنا لمبا سجدہ ہوتا ہے، اتنا انسان ڈرین ہوتا ہے۔ یہ وادی ہے، اولیاء خدا سجدوں سے باہر نہیں آتے تھے، ہم نہیں کر سکتے شاید، بٹ وی ہیو ٹو پریکٹس۔ ہم ایٹ لیسٹ جو شکر کا سجدہ ہے نماز کے بعد، اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ 100 دفعہ شکر للہ، الحمدللہ، استغفر اللہ کچھ کہیں، شاید آہستہ آہستہ ہمیں بھی وہ لذت محسوس ہوگی کہ ہم اس وادی کے اندر آئیں۔